اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو سامعین آپ لوگوں نے بھی بڑا مصروف دن کل کا گزارا، رات مصروف گزاری، اور آپ بڑی محنت کرتے رہے، ہر طرح کی آپ لوگوں نے محنت کی، کینڈیڈیٹس کے بارے میں محنت کی، ووٹ دیے، ووٹوں کی طرف دیکھتے بھی رہے اور ووٹوں کے متعلق سنتے بھی رہے، ریجن کے بھی ووٹ ڈالے، کمیون کے ووٹ بھی ڈالے۔ جو کوپن اگر کمیون میں چرچا تھا، میڈیا تھا، جس کے میڈیا کے دولہا دیکھا جائے تو وہ ملک سکندر صدیق بنے ہوئے تھے، اپنی فری گرونے پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں۔ انہوں نے اپنا الیکشن لڑا، سب کی نظریں کسی پارٹی کی طرف سے، میں غیر ملکیوں کی بات کروں، سب کی نظریں ملک سکندر صدیق پر تھی جو فری گرونے پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ اور آج بھی سب سارا دن مجھ سے پوچھتے رہے کہ کدھر ہے ملک سکندر کا، کیا بنا، یہ ہوا وہ ہوا، بہت ساری وہ کہتے ہیں افواہیں بھی چلتی رہی جن کی طرف سب کی نظر تھی۔ تو رزلٹ بھی جو ہے وہ آگے ابھی مکمل نہیں ہوئے، لیکن ملک سکندر صدیق جو فری گرونے پارٹی کے چیئرمین تھے ان کو اپنا مینڈیٹ مل گیا ہے۔ فی الحال وہ ایک مینڈیٹ ہے ان کو مل گیا ہے، ان کی سیٹ جو ہے وہ پکی ہے، وہ ٹاؤن ہال میں پہنچ چکے ہیں، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹاؤن ہال میں جا رہا ہوں، وہ ٹاؤن ہال میں پہنچ چکے ہیں، ان کو وہ سیٹ مل گئی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ملک سکندر صدیق، آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ راجا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سکندر بتائیں، یہ جو گیم ساری ہوئی ہے اس کی سٹوری بتائیں، پھر یہ اینڈ کہاں پہ ہوا جا کر؟ اس وقت تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اللہ پاک کے رحم سے، اللہ پاک کے رحمت سے ہم نے انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں بھرپور حصہ لیا۔ اور کل بڑی گرما گرمی تھی اور بڑی مشکل ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ شام تھی، لیکن اللہ پاک کے کرم اور فضل سے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کے مدد سے، ان کی دعاؤں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے، کچھ ایک گھنٹے دو پہلے، یہ آفیشلی اعلان ہو گیا کہ فری خوانے کی پارٹی کی جو سیٹ تھی وہ میرے حصے میں آئی ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے بہت مہینوں کی اسٹرگل تھی، بہت آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی ایک سیاسی اعلان جنگ چل رہی تھی، اور بہت ایک ٹف مقابلہ تھا۔ بہت ساری ایسی طاقتیں تھیں جنہوں نے کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا کہ کسی طریقے سے سکندر کو روکا جائے، لیکن اللہ پاک بہت بے نیاز ہے، اور انہوں نے جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں، جتنی بھی کمیونٹی ہے، ان کو وسیلہ بنایا اور انہوں نے ساتھ دیا، ووٹ کاسٹ کیا، اور انشاءاللہ یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے غالباً آفیشیل پیج پہ آ گیا ہے کہ میری لیڈ اب اتنی ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیٹ جو ہے اللہ کے فضل سے حاصل ہو چکی ہے۔ اور میں مجھے بڑی ظاہر بات ہے خوشی ہے، فیملی کو بڑی خوشی ہے، دوستوں کو بڑی خوشی ہے۔ تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے، ہمارے جو 11 کینڈیڈیٹ تھے، ہمارے ساتھ جتنے بھی اور ساتھی تھے، ان کا میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑے اچھے منظم طریقے سے سب نے کمپین کی۔ اس میں ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں جو ہمارے پاکستانی نجات کینڈیڈیٹ ہیں اشم اور راشد، انہوں نے بہت محنت کی۔ اسی طرح ہمارے شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بہت محنت کی۔ اسی طرح مجیب قریشی صاحب ہیں، انہوں نے بہت محنت کی۔ یہ تو ظاہر بات ہے فری خوانے کے ممبر کی حیثیت سے بھی کر رہے تھے۔ مجیب قریشی صاحب جو ہے وہ اشم کی مطلب ٹیم پہ تھے، اور انہوں نے بھرپور بھاگ دوڑ کی ہے اور فری خوانے کے لیے کی ہے۔ اور اسی طرح جو شاہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے۔ اور جتنے بھی، اور میں کسی کا یہ تو پارٹی کے لوگ تھے، ان کے علاوہ میں کسی بھی کمیونٹی سے کسی کا نام نہیں لوں گا، کیونکہ پھر اتنے ہمارے میرے بزرگ، میری مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے بھاگ دوڑ کی ہے، تو کسی کا نام رہ گیا تو وہ پھر مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ تو میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس بڑے مشکل وقت میں، بہت ہی گمبھیر قسم کے الیکشن میں آپ لوگوں نے ساتھ دیا، اور ہم اب کوپن ہیگن ٹاؤن ہال میں پہنچ گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور میری یہ کوشش ہوگی، میری یہ نیت ہوگی کہ میں بہتر سے بہتر آپ لوگوں کی نمائندگی کر سکوں۔ اور میں نے جس طرح کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ میں کوئی بڑے دعوے نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا کوئی پہاڑ جو ہے اس کو توڑ لاؤں گا، یا میں بہت بڑا کوئی لیجسلیشن کروا دوں گا۔ اتنا میں نے آپ سے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا، اور آج میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں
میں آپ سے یہ ضرور وعدہ کروں گا کہ جہاں پہ آپ کے مفاد کی بات ہوگی، جہاں پہ آپ کے بچوں کی مفاد کی بات ہوگی، جہاں پہ آپ کی شناخت کی بات ہوگی، جہاں پہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہوگی، ادھر میں ضرور ایک ڈینش پاکستانی کی حیثیت سے آپ کی نمائندگی کروں گا۔ اور یہ دوسرا وعدہ آپ سے میں نے کیا تھا، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہم اگر وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو ایکسس ملے گی، وہاں پہ ہر کسی اور شہری کی طرح آپ کو وہاں پہ ایکسس ملے گی، اور وہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا آپ کی آواز پہلے آپ کی آواز سنوں اور پھر آگے آپ کی آواز بنوں۔ تو میں ایک بار پھر دل کی عطا گرائیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے بڑا فضل کیا ہے، اور میری یہ کوشش ہوگی بڑی ہمبل طریقے سے، بڑے عاجزی سے جو ہے میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس ویل کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے کوشش کروں گا کہ کوپن ہیگن شہر جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک بہترین شہر بنے۔ سکندر، اب جو ہے وہ لارڈ میئر کا بھی جو ہے وہ اعلان ہو گیا، اور پارٹیاں جو لارڈ میئر جو گروپ بنا ہے اس پہ کون کون سی پارٹیاں شامل ہوئی ہیں؟ دیکھیں وہ پھر آپ نے تو سیدھا سوال ہی وہ سیاسی جھگڑے والا کر دیا ہے، کہ بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ وہی بات کرتا ہوں۔ آج دیکھیں آپ نے پھر دیکھ لیا کہ اس وقت لارڈ میئر بنی ہے ایس ایف کی سی سے مغی ہے، اس کے ساتھ اتحاد انہوں نے کیا اینس لسٹن کے ساتھ، اور اب آگے سننا، اینس لسٹن کے ساتھ، خیری کھیل وینسٹا کے ساتھ، ڈینش پیپل پارٹی کے ساتھ، کنزرویٹو کے ساتھ، لبرل الائنس کے ساتھ، اور وینسٹا کے ساتھ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی بھی انہوں نے بہت سارے فورنوں نے انہیں سپورٹ کی ہے اور ان کو ووٹ دیا ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ووٹ کس بات پہ لیا؟ کہ ہم شہر میں مہنگائی ختم کریں گے، ہم فلسطین کی آواز بنیں گے۔ اسٹیم فلسطین کی جو کیمپین تھی اس میں انہوں نے کہا کہ سگنیچر کر کے آپ لکھیں کہ آپ گارنٹی ہے اس پہ آپ کام کریں گے، انہوں نے کی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ڈینش پیپل پارٹی کے ساتھ فلسطین کے اوپر کیا کام کریں گے، وہ لبرل الائنس کے اوپر فلسطین کے اوپر کیا کریں گے؟ یہ جتنے بھی کہتے تھے کہ ہاؤسنگ پرائسز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں، کرائے بڑھ گئے، ان کو کم کریں گے، پارٹیز کے ساتھ وہ کس طرح کریں گے؟ ان کا منشور ہی ہو رہا ہے۔ تو وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی یہاں سے ووٹ تو آئے ہی صحیح، اور پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے یہ بن گئے ہیں، اور انہوں نے گھنٹوں کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے جتنے بھی وعدے تھے، جتنی بھی انہوں نے باتیں کی، ان سے اب اس کو مکرنا ہی کہنا ہے کہ انہوں نے یہ جو اتحاد کر دیا ہے، اس میں جو ہے اب یہ جتنے بھی وعدے انہوں نے کیے تھے، اب دیکھتے ہیں پھر یہ کس طرح پورے کر تو نہیں سکتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اب اتحاد انہوں نے بنایا ہے، اور اس میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی نہیں ہے، اور ہم بھی نہیں ہیں۔ اور ظاہر بات ہے میں ان کیا کہتے ہیں یہ جتنی بھی جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، بڑے کھل کے ہمارے خلاف ہیں، میں تو ان کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے پھر میں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہمیں پھر اپوزیشن جو ہے وہ پھر ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ لاس لوگے کی پارٹی ماڈریٹ جو تھی، ان کا کیپٹل سٹی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسی طرح تینمکس کے مخارا جو انگسٹائپہ کیا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ انگس طائبہ وہ جو سابقہ جو انٹیگریشن کی منسٹر تھی، جو بڑا پیار کرتی تھی غیر ملکیوں سے۔ جی، کچھ ایسے ہی سمجھ لیں۔ تو سکندر، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جب بھی اقتدار میں لوگ آتے ہیں، اقتدار سے پہلے بڑے وعدے کیے جاتے ہیں، اگر یہ انیس لسٹن والے جو ان کا منشور انہوں وہ تقسیم کرتے تھے، تو اس منشور کو دیکھا جائے تو لارڈ میئر تو چلے گی کسی اور کے پاس یہ سیٹ، باقی جماعتیں ساری آ گئی، جو جس طرح دیکھا جائے تو کافی حد تک غیر ملکیوں کے بارے میں جو نظریات ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو اب یہ شہر کو کیا سہولیات ملیں گی، کیسے ملیں گی؟ میں خود اس بات پہ پریشان ہوں، پورے لوگ سارے پریشان ہیں، کیونکہ انہوں نے نعرے لگا لگا کے فلسطین کے نعرے لگا لگا کے مہنگائی کے، اور سب پھر انہوں نے جو یہ سرمایہ دارانہ جو ان کی جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کر لیا۔ تو مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی کہ یہ اب اس پہ کس طرح یہ کام کریں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب یہ مذاق ہر چوتھے سال ہوتا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، یہ عوام کے ساتھ ہر چوتھے سال یہ مذاق ہوتا ہے، کہ جب یہ بنتے ساتھ ہی پھر یہ بدل جاتے ہیں۔ اور بہرحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اب سیاست وہ یہ ہونی چاہیے، ہماری پارٹی کی ایٹ لیسٹ یہ ہوگی کہ ہم یہ کوشش کریں گے ہم آپ کی جو آواز ہے اس کو وہاں پہ بلند کریں، اور وہاں پہ ہم میک شور کریں کہ یہ ڈیبیٹس جو ہیں یہ چلیں، یہ وعدے جو ہیں ہم ان کو اکاؤنٹیبل رکھیں گے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے یہ سارے وعدے کیے تھے، اب بتائیں، اب ہم یہ پروپوزل دے رہے ہیں، بل پیش کر رہے ہیں، تو اب آپ پھر اس کو سپورٹ کریں۔
تو ہمارا تو پھر یہ کام ہوگا اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم تو کم از کم جو ہم نے باتیں کی تھیں الیکشن سے پہلے تو انشاءاللہ ان پہ ہم پورا اتریں انشاءاللہ۔ سکندر آگے پروسیس شروع ہو جائیں گے، جو ہے وہ ملیں گی، جو سیٹیں دوسری بھی ملیں گی، جو گروپس بنیں گے، اور آپ کے دفتر بھی ڈیوائیڈ ہوں گے، آپ ایز اے پارٹی فار مین، جو آپ کا بھی فری ہونے کا بھی ٹاؤن ہال کے اندر کوئی علیحدہ کام ہوگا، یا کس طرح سسٹم چلتا ہے یہ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ سہولیات تو ہوتی ہیں، لیکن وہ ایگزیکٹ کیا ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں یہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ کے میرے ہم بات کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ کاؤنٹنگ ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو ویسے تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے مجھے ونر، لیکن اللہ کے فضل سے، لیکن یہ ہے کہ کاؤنٹنگ ابھی چل رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب کچھ دنوں میں وہ ہم سے پھر جو سیکریٹریٹ ہے اس کا وہ رابطہ کرے گی، پھر وہ اس تفصیلاً بتائے گی کہ پھر کیا کس طرح سسٹم ہوگا، لیکن یقیناً آفس اور سہولیات جو ہیں تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں وہ یقیناً اس میں ضرور ہوں گی، لیکن مجھے ابھی ایگزیکٹ نہیں پتا کہ وہ کتنی ہوں گی، کیا ہوں گی، کس طرح مطلب وہاں کا جو کام ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں یہ آج مجھے اپنے والد صاحب یاد آ گئے، اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ 20 سال پہلے میرے والد صاحب نے اور ہم نے یہ الیکشن لڑا تھا اور اسی ٹاؤن ہال کے ہم ممبر بنے تھے، اس بات کو آج 20 سال ہو چکے ہیں۔ اس وقت میری عمر، میں نے کمپین 18 سال کی عمر میں شروع کی تھی، تو جب میرا پہلا سال تھا اس وقت کمیون کا، تو اس وقت میری عمر 19 سال تھی، آج میں 39 کا ہوں، تو یہ پورے 20 سال پہلے کی بات ہے، تو یقیناً اس وقت سے آج تک ان میں بہت ساری چینجنگ آئی ہوگی، تو وہ میں آپ کو بڑے کھل کے بڑے خوشی سے بتاؤں گا تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ سیاستدانوں کی کیا پریویلیجز ہوتے ہیں، کیا سسٹم ہوتے ہیں، کس طرح یہ سلسلے چلتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آگے زندگی رہی تو میں ضرور بتاؤں گا۔ 19 سال والا آپ کا انٹرویو، جو سب سے نوجوان جو آپ بنے تھے، سٹی کونسلر بنے تھے، وہ انٹرویو بھی آپ نے ہمیں ہی دیا، تو آج بھی جو ہے باقی جو انٹرویو آج بھی یہیں پہ ہو رہا ہے، تو 19 سال کی کہانی سنائیں گے، سب اپنے ناظرین مسامعین کو بھی سنائیں گے۔ تو اب تھوڑا سا آگے کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں، میڈیا بھی آپ کے آگے پیچھے جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، باقی بھی جتنے جو غیر ملکی نژاد تھے تقریباً وہ سارے ہی بن گئے، اگر عیسائی سے دیکھا جائے تو وہ عیسائی کا جو لڑکا تھا وہ بن گیا، اسی طرح مسلم سے دیکھا جائے تو 2 جو مینڈیٹ ان کو ملے ہیں 2 بنے، پاکستانی نژاد ڈینش بنے ہیں، اسی طرح گلوسٹر میں دیکھا جائے تو وہ بھی بن گئے ہیں، اسی طرح اگر آپ آتے ہیں کوپن آگن کی طرف سے ایک آدھ جو ہے وہ میرا خیال اور بھی بن گئے ہیں، ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی بن گئے ہیں، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشاری عباسی بھی بن گئے اپنا، کہ جو لوگ اس دن آئے تھے پروگرام میں تقریباً جن کو وہ جو ہے اپنی گیٹ ٹوگیدر ہوا تھا بڑا اچھے طریقے سے، وہ تقریباً ہی بن گئے ہیں، جن میں شاید ہی کوئی راؤ پارٹی کے لحاظ سے سارے تو نہیں، میں پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اب ریجن ہے، ریجن کے بھی جو رزلٹ آ جائیں گے آنے اور، لیکن سکندر لوگ آپ سے رابطے کریں گے، مبارکبادیں دیں گے، تو ابھی یہ 1 آدھ 2 دن آپ کے کافی مصروف ہوں گے، تو بہت ساری چیزیں بنے گی، وہ کہتے ہیں دن جو ہے وہ چھٹ جائے گی اور ووٹ صبح تک جو سارے کلیئر ہو جائیں گے، آپ کا پھر کیا ارادہ ہے؟ پھر میرا ارادہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ جتنے بھی ہماری جو کور ٹیم تھی اور جو ہمارے ساتھ بہت ساری کمیونٹیز کے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ زیادہ ڈی بریفنگ ہوگی اور ان سے پہلے بات چیت ہوگی، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے اندر اکٹھے ہوں گے اور اس میں پھر ہم آگے کا لائے عمل طے کریں گے کہ اگلے جو 4 سال ہیں جو یہ سیٹ ہے اس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کریں گے، ہم نے پھر وہاں پہ ٹیم بنائیں گے، سارے کے آرگنائزیشن بنائیں گے کہ وہاں پہ جو کام ہوگا ڈیلی کا کام ہوگا اور وہاں کی جو ایجنڈا ہوگی اس کو کس طرح ہم سیٹ کریں، تو یہ سارا ایک سلسلہ ایک پروسیس ہے، اس کے تھرو ہم جو ہے گزریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے اس چیز کو بہتر سے بہتر اس کیا کہتے ہیں یوٹیلائز کیا جائے، یہ میرا خیال سے اگلے آنے والے دنوں کا یہ پلان ہے۔ سکندر آپ کا بہت شکریہ، آخر میں آپ کو اپنی کمیونٹی کو میسج دینا چاہیں اپنی ڈینش زبان میں؟ میں اپنے کمیونٹی کو یہی کہوں گا کہ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے ٹرسٹ کیا، آپ لوگوں نے ووٹ دیا، اور میری یہی کوشش، جی بیٹا ابھی کر لو، میری یہی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی میں بہتر سے بہتر جو ہے آپ کی نمائندگی کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سامعین، یہ تھے ملک سکندر صدیق، جن کی آپ بات سن رہے تھے، انہوں نے انٹرویو دیا، بہت ساری باتیں انہوں نے کلیئر کر دی،
ڈیفینیٹ آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنتی جائیں گی، کھلتی جائیں گی،